فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ بہن کا یہ سب کیا ہے؟ حقوق ہیں، لیکن حقوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور تو کچھ مانگا نہیں، ایک ہی مانگی ہے بات کہ میرے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اللہ کا صرف ایک ہی حق ہے، لیکن یہ حق کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا حق ہے، تمام حقوق سے بڑا حق اللہ کا، اور وہ جمع میں نہیں ہے، واحد میں ہے، ایک ہی حق، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اور جو شریک بناتا ہے تو وہ سب سے بڑی حق تلفی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ترجمہ واضح ہو گیا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی حق تلفی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ شرک جو ہے یہ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم ہے، جیسے یہاں فرمایا سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا اس کو ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو آج ہم ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ کیا ہے۔ شرک یہ لفظ جو ہے یہ تو بنیادی مفہوم رکھتا ہے شراکت کا، اسی سے لفظ شراکت بنا ہے، پارٹنرشپ۔ تو اللہ کا شریک بنانا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کہنا یا اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دینا۔ اب اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی جو موٹی سے تقسیم کی گئی ہے شرک کی، ایک ہے شرک فی العقیدہ، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے شرک فی العمل، یعنی عقیدے میں شرک کرنا یا عمل میں شرک کرنا۔ پھر اسی عقیدے میں شرک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی شرک، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عملی شرک۔ پھر ایک اور تقسیم ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ بھی ملتی ہے کہ ایک شرک جلی ہے، یعنی اوپن شرک، ایویڈنٹ شرک، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے شرک خفی، ہڈن شرک، چھپا ہوا شرک۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کسی سیاہ پتھر پر رات کے وقت کسی سیاہ چونٹی کو ٹریس کرنا آسان ہے، لیکن شرک کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو ٹریس کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ میں سے کوئی آ گیا ہے تو میں ذرا سیدھا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، یہ کیا ہے؟ اب میری وہ نماز جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے تو نہیں رہی، اور یہ حرکت ہمیں سے ہر ایک سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ شرک خفی جو ہے، یعنی ایک تو اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اور پھر اس سے بچنا جو ہے
یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یعنی انسان ان ایڈورٹنٹلی غیر ارادی طور پر یعنی اس میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. لیکن انسان اگر اس کو پوری طرح اپنے ذہن میں کم سے کم بٹھانے کی کوشش کرے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی کبھی اس کو یہ چیز جو ہے وہ پنچ بھی کرے گی کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو پھر انسان اس کی اصلاح بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور پھر یعنی بڑے پروفائل سے آپ چھوٹے پروفائل کی طرف آئیں گے تو پھر کم سے کم انسان ٹو سٹارٹ وتھ جو شرک جلی ہے اس سے بچے, اور پھر جو ذرا گرے ایریا ہے شرک کا اس سے بھی انسان ریکگنائز کرے کہ یہ گرے ایریا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مائنر صورتیں ہیں شرک کی اس سے بھی ضرور بچائے گا. سب سے پہلے جو ہے یہ شرک فی العقیدہ یا نظریات کے اندر شرک. اس کی آگے پھر دو لیول پر اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اس میں ایک تو آئے گا شرک فی الذات, اور دوسرا اس میں آئے گا شرک فی الصفات. شرک فی الذات جو ہے یہ کیا چیز ہے, اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ پہلے اپنے ذہن میں لینے کہ اس سے مطلب کیا ہے. شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے نکلا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے کوئی اور وجود نکلا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت مانی جائے تو وہ کیا ہوگا, وہ شرک فی الذات ہوگا, اور ہمارے دین میں یہ سب سے زیادہ گھناؤنا جرم ہے. سمجھ گئے نا, کلیئرلی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے کسی اور وجود کو ڈیرائیوڈ سمجھنا, دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے کسی اور وجود کو ڈیرائیوڈ سمجھنا, یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی اور وجود میں سے ڈیرائیوڈ سمجھنا. مثلا باپ بیٹا کا کیا رشتہ ہے؟ بیٹا جو ہے وہ باپ کے وجود سے ڈیرائیو ہو کے آیا نا, اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں. تو سورہ اخلاص کے اندر کیا فرمایا, لم یلد, اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو جنم نہیں دیا, یعنی کوئی اور اللہ کے وجود میں سے نہیں نکلا. ولم یولد, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود میں سے نکلا ہے. یعنی اس کا سادہ ترجمہ کیا ہم کرتے ہیں, نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یعنی یہ تو ایک شکل ہے, لیکن اگر آپ اس اصول کو سمجھتے ہیں, پہلے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ, کہ یہ سمجھنا اللہ کے وجود کو کسی اور وجود میں سے نکلا ہوا یعنی ڈیرائیوڈ سمجھا جائے, یا کسی اور وجود کو اللہ کے وجود سے نکلا ہوا مانا جائے. تو یہ کیا ہے, یہ شرک فی الذات ہے. اصولی طور پہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کی جو دنیا میں رائج صورتیں ہیں ان کو ہم لسٹ کرتے ہیں. اس کی پہلی شکل کیا ہے, کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی ماننا. آگے نا اسی ہیڈنگ کے اندر, یعنی عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور بیٹے بھی انہوں نے
ابن نہیں کہا، ولد کہا ہے، یعنی ان دونوں کا ترجمہ ہے بیٹا، لیکن فرق کیا ہے؟ ابن جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے بھی بیٹا کا ہے، ابن الوقت جیسے کہتے ہیں، یعنی ولد الوقت نہیں کہتے، اپورچونسٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ابن الوقت، وقت کا بیٹا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وقت میں سے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے ابن الوقت. تو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے میں والد صاحب کا بیٹا ہوں یا میرا بیٹا میری اولاد ہے، ایسے ہی ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ یہ گھناؤنا شرک ہے. یعنی ایک تو شرک فی ذات سب سے بڑا شرک ہے، اور شرک فی ذات کی بھی سب سے زیادہ جو گاڑی شکل ہے وہ کیا ہے کہ کسی متعین شخص کو اللہ کا بیٹا مان لینا. یا جیسے مکے والے جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور پھر جتنے بھی بت بنائے تھے انہوں نے وہ سب کیا تھے؟ وہ فرشتوں ہی کے بت تھے، مؤنث ناموں کے ساتھ. لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، اور عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے. تو یہ سارے مؤنث ناموں کے بت تھے ود دی ازمپشن کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. دوسری شکل جو رائج رہی ہے نوع انسانی کی تاریخ میں شرک فی ذات کی، وہ ہے فلسفیانہ مذاہب میں. اس کی کئی شکلیں رہی ہیں. مثلا ہندو مت جو ہے یہ بھی کوئی ایک مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کے کئی شیڈز ہیں. اس میں سے بعض تو یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے وجود کا تسلسل ہے. جیسے ایک بیج جو ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے نا، یعنی ایمبریونک فارم کے اندر بیج کے اندر پودا ہوتا ہے نا، تو بیج ختم ہو جاتا ہے اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ پودا. تو ان کا خیال ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہے معاذ اللہ. آگے نا وہی چیز ابھی ہمیں ڈیفینیشن پڑھی تھی شرک فی ذات کی، کہ کسی اور وجود کو اللہ کے وجود کا تسلسل ماننا یا اس میں سے ڈیرائیوڈ ماننا. تو اسے کہتے ہیں پینتھیزم، ہماؤست. یعنی پین کہتے ہیں آل ون کو، تھیو یہ کہتے ہیں مذہب کو، اور ازم یعنی وہ فلسفہ، مذہبی فلسفہ کہ جس کے مطابق یہ ساری کائنات اس کا اوریجن ایک ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ بھی ایک بدترین شرک کی شکل ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل ماننا، کہ ٹو سٹارٹ وتھ تو اللہ تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بجائے یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور ہے. تو یہ پینتھیزم کہلاتا ہے. فارسی میں اس کو کہتے ہیں ہما اوست. ہما کے معنی سب کچھ، اوست سب کچھ وہی ہے. اب اسی کے وہ جو ہندو مت کے جو مظاہر ہیں اس کے اندر یعنی زمین کو کہتے ہیں نا ماتا دھرتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا یہی خدا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا نا ایک نیا شوالہ میں، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. تو یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا تسلسل ہے، لہذا ہر چیز کی پوجا جو ہے وہ پھر ان کے مذہب کے اندر روا ہو گئی. پھر اسی کے جو اور شیڈز ہیں، کچھ شیڈ تو یعنی اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، وہ حلول کے قائل ہیں. حلول کیا ہے کہ یہ مذاہب مانتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ قدیم ہیں. اللہ بھی قدیم ہے اور مادہ بھی قدیم ہے، میٹر. اور یہ کائنات جو ہے یہ مادے اور خدا کے حلول سے وجود میں آئی ہے معاذ اللہ. یا جیسے چینی اور پانی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، آپ ان کو حل کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ میٹھا شربت بن جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ پانی اور چینی کا مجموعہ ہے. اس کا ہر قطرہ جو ہے اس میں پانی بھی ہے اور چینی بھی ہے، پانی بھی ہے چینی بھی ہے، پانی بھی ہے چینی بھی ہے. تو مادہ بھی قدیم تھا، اللہ بھی قدیم تھا. اور یہ کائنات جو ہے یہ معاذ اللہ خدا اور مادے کے کمبینیشن سے واقع آئی ہے. تو اس کو حلول کہتے ہیں.
حلول کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ میں آگے آؤں گا. پھر اس قسم کے یعنی کئی آگے شیڈز آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کی بیسک ڈیفینیشن کو پہچان لیا کہ شرک فی الذات کیا ہے، تو پھر شرک کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ اس کو پہچان سکیں گے. یہ تو شرک کی شکل ہے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اس میں جو تیسری بڑی شکل ہے شرک فی الذات کی، وہ ہے انکارنیشن کا تصور. اس کو بھی بعض لوگ حلول کہتے ہیں، یعنی بعض حلول اس کو کہتے ہیں اوتار، انکارنیشن یا اوتار. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بعض شخصیتوں کی شکل میں ظہور اختیار کیا. کرشن جی مہاراج، یہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں مہاتما بدھ وغیرہ جو ہیں، یہ ان کو انکارنیٹس مانتے ہیں. اچھا، مسلمانوں سے بھی یعنی ایک دوسری فرقہ جو تھا جس کا یہ حافظ الاسد تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا اوتار مانتے ہیں. پھر آگے اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ جو ہے آغا خانی. ان کے جو بڑے تھے آغا خان، یعنی وہ کلیم کرتے تھے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 80واں حصہ ہوں. یعنی انہوں نے کمبائن کیا ہندو مت کے ساتھ اپنے آپ کو، کہ 9 اوتار تھے ہندوؤں کے ہاں بڑے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10ویں اوتار حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ. اور یہ بڑے آغا خان نے کلیم کیا تھا کہ میں حضرت علی کا 80واں حصہ ہوں. یعنی اگر آپ اس کو ضرب دے کے دیکھیں گے کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ کا 10واں حصہ اور پھر اس کا 80واں حصہ جو ہے وہ آغا خان تھے معاذ اللہ، تو پھر معاذ اللہ اس نے کلیم کیا کہ میں خدا کا 800واں حصہ یا کتنا بن گیا، جا میں وہ ہوں. پھر نہیں 80واں نہیں کہا، 58 سوری، یعنی میں حضرت علی کا 58واں حصہ ہوں. یعنی حضرت علی کی جو ہے وہ میرے اندر 1/28 جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کا تسلسل ہے، تو وہ خود اللہ تعالیٰ کا 580th بن گیا. تو یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ کسی بھی رنگ میں آ جائے تو جب بھی آپ غور سے دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تسلسل جو ہے وہ مانا گیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شرک فی ذات ہے اور ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا، پھر یہ جو حضرت علی کے تھے یعنی ان کو خدا بنانے والے، یہ حضرت علی کے علی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی اور انہوں نے حضرت علی کو سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ خدا ہیں. تو حضرت علی نے انہیں کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، انہیں سزا دی. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہم پھر بھی کہیں گے کہ آپ خدا ہیں. حضرت علی نے ان کو زندہ جلوا دیا، لیکن وہ یہ بکواس کرتے رہے کہ آپ خدا ہیں. تو یہ بہرحال یعنی اس حد تک جو ہے یہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہرحال انہوں نے ایسا گروہ پیدا کر لیا اسلام کے دشمنوں نے کہ جنہوں نے یعنی اس عقیدے پر بظاہر جان دے دی اور حضرت علی کے سامنے وہ کہتے رہے کہ آپ خدا ہیں. تو یہ تو ہے شرک فی الذات جو ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. اس کی جو 3 شکلیں ہیں رائج، یعنی 3 کیٹیگریز میں بتا دی. پھر آگے ہر شکل جو ہے وہ نئے نئے رنگ جو ہے وہ اختیار کر کے آئے گی. جیسے بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، اسی کل کو اور شکل جو ہے وہ کوئی یعنی خواجہ سرابی کو پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ کمبینیشن جو ہے یہ معاذ اللہ یہ اللہ کی کوئی تسلسل کی شکل ہے. لیکن اگر آپ اس کی اصل جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر کسی بھی رنگ میں آئے، کسی بھی نام سے آئے تو انشاءاللہ آپ اس کو پہچان سکیں گے. تو اسی طرح یعنی یہ جو پینتھیزم ہے یہ کوئی بھی رنگ دھار کے آئے اور کوئی بھی نام اختیار کر کے آئے، یو شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز کہ یہ پینتھیزم ہے، اس کا انکار جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. اور کوئی شخص وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کا اوتار نہیں ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپنا دین کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واٹر ٹائٹ بھی کیا ہے. وہ کیسے کیا واٹر ٹائٹ کہ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محترم ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہمارے کلمے کے اندر شامل کیا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جن لوگوں نے وہ یعنی یہ راہ نکالنی تھی اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر لیا، اس لیے کہ وہ تو عبدہ ہوئے ہیں. یعنی اصولی طور پر اگر اللہ کے بعد کسی کو اللہ کا شریک بنانا چاہیے تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے. لیکن
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبدہ لگا کر، لہذا وہاں پر وہ ایکسرسائز نہیں کر سکے اپنے اس پرسوٹ کو، لہذا کوئی ادھر ادھر جو پھر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اس کے وکٹم بنے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری پھونک بھر کے، پھر یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یا علی مدد کا یعنی پورا ایک نعرہ جو ہے ایگزیکٹلی جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اب وہی حضرت علی کے لیے دینا، یا علی مدد ہے، اور حضرت علی کے ساتھ مختلف چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے، یعنی شیعوں کے ہاں جو ہیں وہ تو یعنی بہت ہی گاڑی شکل کے اندر آپ کو ملیں گی، لیکن ایون سنیوں کے ہاں جہاں جہاں جہالت آتی چلی جائے گی وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، وہ اصل میں سارا کا سارا وہ یہی فلسفہ ہے کہ اس کی اوریجن وہاں ہے۔ اب وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اس کی کوئی قریب شکل صفات میں جا کے مان لیں گے، وہ ہم اگلے حصے میں جا کے پڑھیں گے کہ صفات کون سی ہیں، توحیدی صفات کون سی ہیں اور شرک کی صفات کون سی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ پھر اگلا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے گا۔ شرک فی الذات جو ہے یہ بہت زیادہ کلیئر اور آبویس ہے شرک فی الصفات کے مقابلے میں۔ شرک فی الصفات جو ہے یہ ایک مشکل کانسیپٹ ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متعارف کروایا صفات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ذہن سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یعنی وراء الورا کا مطلب ہے بیونڈ 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 اینڈ بیونڈ آور کمپریہنشن۔ لہذا ذات پر تو ہم نے غور کر ہی نہیں سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کس شکل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں ہم؟ اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے ڈسکرائب ہوئی ہیں؟ وہ ہیومن ورڈز میں ڈسکرائب ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنے ہوئے، وہ تو انسانوں کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ مثلا دیکھنا، یعنی جب بھی دیکھنے کا تصور سامنے آئے گا تو میرے سامنے آنکھ کا تصور لازماً آئے گا نا، جب بھی علم کا تصور آئے گا تو میرے ذہن میں میموری کا تصور آئے گا، برین کا تصور آئے گا، جب بھی پکڑنے کا تصور آئے گا تو میرے سامنے ہاتھ کا تصور آئے گا، جب بھی چلنے کا تصور آئے گا تو میرے سامنے پاؤں کا تصور آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متعارف کروایا صفات کے ذریعے سے، جو بنیادی طور پر ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوتی ہیں جو ہیومن ایکٹیویٹیز کے لیے یا ہیومن کوالٹیز کے لیے بنی ہیں، اللہ کے لیے بنی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان تو انسانوں کی زبان ہے نا۔ اردو کس کی زبان ہے؟ اللہ کی زبان ہے؟ نو، یہ تو میری اور آپ کی زبان ہے، پنجابی بھی میری، عربی بھی میری اور آپ کی، انسانوں کی زبان۔ تو زبانیں انسانوں کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ڈسکرائب کیا ہے، لہذا سیم الفاظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے اور سیم الفاظ ہوں گے غیر اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ہو گیا نا ٹریکی معاملہ، یعنی بہت کنفیوژن والا ہو گیا۔ تو اب اس کنفیوژن کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ لیٹس سی۔ اگر 3 فرق ذہن میں رکھے جائیں اللہ تعالیٰ کی اور غیر اللہ کی صفات میں، تو انشاءاللہ باوجود الفاظ کے اشتراک کے شرک سے ہم بچے رہیں گے۔ ایک طرف رکھیں اللہ کی صفات اور دوسری طرف رکھیں غیر اللہ کی صفات۔ سب سے پہلا فرق اللہ کی صفات میں اور غیر اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، جبکہ غیر اللہ کی ساری صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں، گرانٹڈ ہے۔ بیسٹورڈ ہے، کوئی صفت اپنی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں، ناٹ آن مائی اون، اللہ نے مجھے دیکھنے کی طاقت بخشی ہے تو دیکھتا ہوں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں پکڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے تو پکڑتا ہوں۔ اللہ نے مجھے سننے کی طاقت دی ہے، جو اب 60 سال کا ہو گیا ہوں تو کم بھی ہو گئی ہے تو میں سنتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ایبلٹی چھین لے گا تو
میں کچھ بھی سن نہیں سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں, کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے, جبکہ غیر اللہ کی کوئی صفت اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ مطلق ہیں. مطلق ذرا عربی زبان کا لفظ ہے, تو اس کو آسان کرتے ہیں لا محدود, لا متناہی. لا متناہی, جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اسی کے انگریزی میں آپ کہیں گے مطلق کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ. اور ان لمیٹڈ, ان باؤنڈیڈ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح انفینٹ. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات, غیر اللہ کی صفات کیا ہوں گی؟ اعتباری. مطلق کا الٹ ہے عربی زبان میں اعتباری, اور انگریزی میں اس کا کیا آئے گا؟ ریلیٹو. یہ آئنسٹائن نے دونوں اصطلاح استعمال کی ہے نا, ایبسولوٹ اور ریلیٹو, تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایبسولوٹ کے مقابلے میں ریلیٹو. اور محدود, مقید یعنی لمیٹڈ, قید والی, یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی صفات ہیں. باؤنڈیڈ, فینٹ, یعنی سارے الفاظ جو آپ نے ادھر لگائے ہیں آپ اس کا الٹ جو ہے وہ ادھر لگا دیں. یعنی اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. میری بھی زندگی ہے, حیات ہے نا میری, آپ کی, ہم سب بھی زندہ ہیں, اللہ بھی زندہ ہے. ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی تھی, اللہ از خود زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حیات لامحدود ہے. ہم میں سے کوئی 30 سال میں چلا گیا, کوئی پیدا ہوتے ہی چلا گیا, کوئی 70 سال زندہ رہے گا, کوئی 100 سال بھی زندہ رہ لے گا, لیکن بہرحال ایچ ون ہیز ٹو پاس اوے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حیات لامحدود ہے, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات, یعنی ہم میں سے کسی کی نظر تیز ہے, کسی کی کمزور ہے, کوئی اینک کے ذریعے دیکھتا ہے, کوئی اینک کے بغیر دیکھتا ہے. عقاب کی نظر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تیز ہے عقابی نظر, لیکن لمٹ اس کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاؤ فار کین ہی سی اینڈ ہاؤ ڈیپ کین ہی سی, دونوں ڈائمینشن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ویژن ہے وہ لامحدود ہے, اور غیر اللہ کی ویژن بہرحال محدود ہے. اللہ کی مخلوق کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بنائی ہوئی ڈیوائسز کی بھی بہرحال ویژن جو ہے وہ محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے. اسی طرح علم, اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. ایک تو اس کا اپنا ہے, نمبر 2 لامحدود ہے. غیر اللہ کا علم کم و بیش تو ہو سکتا ہے, یعنی ہم میں علم والے بھی ہیں اور علامے بھی ہیں, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, ایگزیجریٹڈ فارم ہے, لیکن علامہ صاحب بھی بہرحال ان کے علم کی بھی کوئی نہ کوئی حد تو ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. پھر تیسری بات نوٹ کیجئے گا, اور باقی صفات بھی آپ اسی طرح قیاس کر سکتے ہیں. تیسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں. ہمیں قدیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کی اصطلاح ہے قدیم, ایٹرنل کے معنوں میں, یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جبکہ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے عربی زبان کا, وہ ہے کہ اللہ غیر اللہ کی صفات کیا ہے؟ حادث ہیں. حادثہ کسے کہتے ہیں؟ جو اچانک ہو جاتا ہے, پری پلانڈ نہیں ہوتا. یعنی جب وہ پیش آتا ہے تو اس سے پہلے اس کا کہیں ریکارڈ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ حادثہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی صفات سنس ایور فار ایور ہیں, سنس ایور فار ایور ہیں. جبکہ غیر اللہ کی صفات دے آر وین دے آر, جب ہیں سو ہیں, اب ہیں تو ثبوت نہیں کہ کل بھی تھی,
اور اگر آج ہیں تو لازم نہیں کہ کل بھی ہوں گی. تو اس کے لیے اصطلاح ہے حادث اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے اصطلاح ہے قدیم. یہ چارٹ سمجھ میں آ گیا. اب ذرا اس کی کچھ اپلیکیشنز کو سمجھیں. سب سے پہلا جو اس میں عنوان باندھنا چاہتا ہوں وہ ہے مادے کی صفات. یعنی ہمارا سائنٹیفک کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ کائنات مادے اور اس کی صفات کا ظہور ہے. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی جو اوپننگ کلمات ہیں وہ کیا ہیں بھلا؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ پرانا وہ قدیم، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. تو یعنی عناصر کا پرانا کھیل مطلب کیا ہے کہ جو مادے کی صفات ہیں وہ ایٹرنل ہیں نہیں، اپنی ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایلیمنٹ کو بنایا اور اس کے اندر صفت پیدا کی. ہائیڈروجن بھی اللہ نے بنائی، نائٹروجن بھی اللہ نے بنائی، آکسیجن بھی اللہ نے بنائی، اور تھیلیم بھی اللہ نے بنایا، کیلشیم بھی اللہ نے بنائی، پوٹاشیم بھی اللہ نے بنائی، سوڈیم بھی اللہ نے بنائی. ان کی صفات بھی اللہ نے بنائی اور ان کے ریئیکشن بھی اللہ نے بنائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مادے کی صفات ہیں. نہ تو یہ ایٹرنل ہیں، نہ یہ مادے کی اپنی ہیں، اور نہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور نہ ہی یہ لامحدود ہیں. لہذا کسی مادے کی، کسی میٹر کی، کسی ایلیمنٹ کی کوئی صفت اس کی اپنی نہیں اور پرماننٹ نہیں. اللہ نے عطا کی ہے. جب اللہ چاہے گا اس کی اس کوالٹی کو سیز کر دے گا یا ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دے گا. آگ جلاتی ہے، کیوں؟ کہ اس کی اپنی صفت ہے؟ نہیں. ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں. اللہ کی دی ہوئی صفت ہے آگ کو. اللہ نے آگ کو جلانا سکھایا ہے. جب اللہ کہے گا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا، تو آگ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلا سکے. یہاں سے پھر معجزات جو ہے اس کا یعنی اس بات ہو گیا کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ نے بنایا، اللہ ہی چلا رہا ہے. ان میں سے کسی کی صفت اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے اور ایٹرنل نہیں ہے. لہذا اللہ جب چاہتا ہے اپنے نظام میں سے کوئی چیز سسپینڈ کر کے اور اس میں آرڈیننس کے ذریعے سے کوئی چیز جاری کر کے اور پھر دوبارہ اس کو بحال کر دیتا ہے. اسی طرح پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. یہ دیکھیے، یوں کروں گا تو یہ پانی جو ہے وہ بوتل کے اس رخ پہ چلا گیا، اس نے اپنی سطح ہموار رکھی ہوئی ہے. لیکن جب اللہ نے پانی کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی سطح کو ہموار رکھنے کے بجائے دو تودوں کی شکل میں کھڑا ہو جائے، تو پانی کھڑا ہو گیا. اب جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پرماننٹ نہ جانے یا مادے کی صفات کو انٹرنل جانے گا، اسے کبھی بھی یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا یعنی جن لوگوں نے بھی میٹیریلزم کے تحت قرآن مجید کو پڑھا ہے، انہوں نے معجزات کی تعویلیں کی ہیں. انہیں معجزات کی تعویلیں کی ہیں. اب وہ سنایا تھا میں آپ کو، سر سید احمد خان نے یعنی اس کا جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا نکل جانا اس کو بیان کیا. اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا کہ جب جزر کی کیفیت تھی تو بنی اسرائیل نکل گئے، اور جب مد آیا تو فرعون اور آل فرعون ڈوب گئے. تو میرے دوست ایک بتا رہے تھے کہ اس طرح ایک آدمی جو ہے پرویز صاحب کا بڑا معتقد تھا کہ یار آجا کرایہ میں دینا کراچی چلیے، سمندر تے جا کے دیکھنے جو جزر آیا ہوئے تو میں نے لنگ کے دکھائی ہوتے بچوں. یعنی ایک نون سینس بات، جیسے آج پڑھا نا اللہ والحدیث، کہ یعنی بالکل بیکار بےہودہ بات جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی نے اجسام کو، ایلیمنٹس کو، آبجیکٹس کو یعنی صفات ان میں پیدا کی ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ صفات رہیں گی، جب اللہ چاہے گا وہ صفات جو ہے ان کی ختم ہو جائیں گی. یہی ہے وہ جو آج بھی ذکر آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا بغیر ستونوں کے. تو میں کہا دو ترجمے اس کے ممکن ہے، جیسے تم دیکھتے ہو یا
بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں. میں نے کہا تھا نا کہ وہاں کوئی سائنٹیفک مائنڈ کا آدمی جو ہے وہ مصر ہوتا ہے کہ نہیں اس میں وہ فلاں فورس جو ہے اس کے تحت وہ کھڑا ہے. تو وہ فورس بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو وہ ہوگی، اور جب وہ فورس ختم ہو جائے گی تو یہ سارے جو کرے ہیں یہ اس طرح کولیپس ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی گاڑی جو ہے اس کا مومنٹم ہو تو جب وہ جا کر ٹکراتی ہے کسی چیز کے ساتھ تو اس کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا مومنٹم ہوتا ہے اس کا؟ یعنی مومنٹم تو ہوتا ہے نا ویلوسٹی ملٹیپلائڈ بائی دا ویٹ، تو اس کا ویٹ کتنا ہے اور ویلوسٹی کتنی ہے. اور جب یعنی وہ ان کی انٹر پولر فورسز جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور ان کا ویٹ کتنا ہے، یعنی جب دو اس ویٹ کے کرے آپس میں ٹکرائیں گے تو کس نوعیت کا دھماکہ ہوگا اور کس طرح کی تباہی ہوگی اس کا آپ تصور کر لیجئے. تو یعنی کوئی فورس، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آن اٹس اون پیدا ہوئی ہو یا وہ ان لمیٹڈ ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، بلکہ اس کے اندر ایک محدودیت پائی جاتی ہے. اسی طرح انسان کی صفات، بڑے سے بڑا وجود جو ہے اس کا وجود اپنا نہیں اور اس طرح اس کی صفت بھی اپنی نہیں. ایک ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، وہ ہے علم غیب کا مسئلہ. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، جبکہ ہمارے ہاں جو یعنی سنی بریلوی طبقہ ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غیب کی ڈیفینیشن کا فرق ہے جس کی بنیاد پر وہ اختلاف ہے. یعنی جب اہل سنت یا بریلوی علماء جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ان سین کا علم. تو ظاہر ہے نبی بنتا ہی ان سین کے علم سے ہے. میں نے آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، تو ہم اللہ کو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاع پر ہی مانتے ہیں. تو یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ یا قیامت آنے والی ہے ہمیں خواب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، اور نبی جو ہے وہ نبی بنتا ہی غیب کی اطلاع دینے پر ہے، اور ہمارے دین کی بسم اللہ یؤمنون بالغیب پر ہے. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو اس کی نفی کرتے ہیں وہ دوسری مثالیں لے کے آتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ کس اللہ کے سوا کسی اور کا علم ایبسولوٹ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ سنی علماء کے پاس جائیں گے، بریلوی علماء کے پاس، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایبسولوٹ نہیں تھا. اور ایز لانگ ایز کوئی شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسولوٹ علم کو ایبسولوٹ نہیں مانتا تو کوئی شرک نہیں کر رہا. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے بیٹھ جانا کہ وہ کتنا تھا اور کتنا نہیں تھا، یہ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ جیسے کسی شاگرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے استاد کا امتحان لے یا اس کا جائزہ لے. استاد شاگرد میں تو بہت کم فرق ہے، لیکن ایک امتی اور ایک نبی میں بہت زیادہ فرق ہے. تو کسی نبی کا کسی امتی کا یہ مقام ہے ہی نہیں کہ وہ نبی کے علم کو ناپنے بیٹھ جائے. بس ان جنرل ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبریں دی، اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. ایز لوگ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا اپنا علم نہیں، اللہ نے دیا تھا وحی کے ذریعے سے، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اپنا نہیں اور لا محدود نہیں، جتنا علم اللہ نے دیا وہ ان کے پاس ہے، اور جو علم اللہ نے نہیں پسند کیا وہ نہیں دیا. اور یہ سبق کتنا اہم ہے یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ آیت الکرسی کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی اور جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ہے اس کو بھی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکیں گے، ایکوائر نہیں کر سکیں گے، گریسپ نہیں کر سکیں گے، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ نے جس وقت جس علم کی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور سب سے بڑھ کر علم کی سب سے بڑی سورس قرآن مجید جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی تو پھر ہمارے مقابلے میں تو ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ یقیناً لامحدود ہی ہوگا. لیکن when we compare his knowledge with Allah's،
جن یقینا اللہ کا علم لامحدود ہے اور اللہ کے سوا ہر شخص کا علم جو ہے وہ محدود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اچھا یہ جو جب صفات کی بات آئے گی مادے کے سلسلے میں ایک اور بات جو ہے وہ بھی ایک یعنی بتا دوں کہ جو سائنٹیفک علم ہے ہمارا وہ کنزرویشن آف ماس کا قائل ہے. یاد ہے نا لا آف کنزرویشن آف ماس, جس کسی نے بھی فزکس پڑھی ہے اسے وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اب دیکھیے کہ شرک کی تعریف کے اندر آپ اس کو لے کے آئیں, اگر ہم میٹر کو بھی نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ مان لیں تو پھر شرک ہو گیا نا. تو پھر میٹر کو بھی نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ ماننا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اچھا پھر سورہ اخلاص کے اندر ہی یہ بات کیسے واضح کی گئی ہے؟ نمبر 1 لم یلد ولم یولد, کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے کہ جو لم یلد اور ولم یولد ہے, اور اس کے ساتھ ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہم کف نہیں ہے, ہم پلہ نہیں ہے. یعنی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا شرک فی ذات میں کہ یہ ماننا کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی اور ذات نکلی ہے وہ تو شرک فی ذات ہو جائے گا. لیکن اگر کسی اور ذات کو, کسی اور چیز کو, کسی اور پرسن کو, کسی اور آبجیکٹ کو بھی اگر مان لیا جائے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے تو بھی کیا ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ہم کف بنانا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ شرک فی صفات ہوگا, دوسرا شرک فی ذات ہوگا. اب جو گفتگو ہوگی وہ شرک فی حقوق پر ہوگی, یعنی دو جو کانسیپچول تھے وہ پورے ہو گئے. اب شرک فی العمل جو ہے وہ آئے گا, اس کی کیا صورتیں ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ عملی طور پر شرک کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں اور کون کون سی رائج ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم بھی عطا کرے اور پھر ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ہر قسم کے